آخرت کا ہے، جنت کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے سے پہنچ نہیں پا رہے، سجدے کر پہنچ نہیں پا رہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ احادیث کے مفاہیم ملتے ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ صبر کرتا ہے اس پریشانی کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ڈیزگنیشن عطا کر دیتا ہے جس ڈیزگنیشن کا تعین اس نے اس کے لیے جنت میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم صاحب، ہمارے سجدے ہمیں اس مقام پہ نہیں پہنچا پا رہے، اپنی پروڈکٹس کو اپنے گھروں میں لے کر آئی۔ کتاب الشفا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، اگر کوئی شخص کسی آزمائش یا تکلیف میں مبتلا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے بات مل جائے گی۔ حضور غوث العظم صغیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت عاجزی کا دامن تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سے تسلیم خم کر دو۔ روزنامہ 92 نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔